اس کے بعد بات کریں گے سنو نیوز پر ایک پروگرام ہوا، ڈاکٹر فضا خان اس کی اینکر ہیں، اور وہاں پر ثناء اللہ مستی خیل صاحب آئے. اب ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی طرز سیاست سے آپ سوچ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں اگر اسمبلی میں کرتے ہیں تو ان سے آپ سوچ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بطور صحافی اس بات کی میں ہرگز تائید نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے ایک ممبر اسمبلی بیٹھا ہو اور آپ اس کو اس انداز میں مخاطب کریں، اس طرح بات کریں جس طرح ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے ساتھ ڈاکٹر فضا نے کی. انہوں نے کہا کہ ہو از ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا جی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابا مانتے تھے. اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا یہی بات ڈاکٹر فضا نون لیگ کے کسی وزیر سے کر سکتی ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتی ہیں کہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ابو بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ اس بات کو دہرا سکتی ہیں کہ اس وقت جو وہ لوگ جنہوں نے غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا برا حال کر دیا، بیڑا غرق کر دیا وہاں پر، ان کے جو سرپرست ہیں اس تباہی کے، ان کو آج کل پاکستان کی حکومت نے اپنا ابو بنایا ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر ڈاکٹر فضا نے کبھی بات کی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی. تو ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو 2002 سے مسلسل اسمبلی کا حصہ ہے، ایسے بندے کا احترام کرنا میرا خیال ہے کہ بطور صحافی بھی بطور انسان بھی ہمارا حق ہے. اور اس بندے کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اخلاقیات سے بات کریں. کوئی سیٹ کا یعنی ایک پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے بطور انسان عمر میں آپ سے بڑا ہے، بطور انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس چیز کا بھی حیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ صحافت کی توہین ہے. اور اگر اس طرح کی صحافت آپ نے کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا میڈیا سیل جوائن کر لیں تاکہ آپ کو بات کرنے میں آر محسوس نہ ہو، آپ کے جو منہ میں آئے آپ بولتے چلے جائیں. لیکن خدا را ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر صحافتی اقدار کو گندا اور ننگا نہ کریں.